نمبر پہ میں نے ایک اور بات دیکھی ہے کہ موسٹلی ہر مکاتب فکر کے بڑے سے بڑے عالم دین کو ٹچ کرتے ہیں. اگزامپل دے رہا ہوں. بندہ ایک اسٹوڈنٹ آیا پہ ہے تو وہ کہے جی مجھے پرنسپل سے ہی ڈائریکٹ بات کرواؤ, میں نے نہیں ان سے بات کرنی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی سمجھ میں نہیں نہ آتی. وہ ایک مفتی صاحب ہو, اس کا لیول جیسے آپ گفتگو فرما رہے تھے, ان کا لیول اوپر والا ہے. انہوں نے درس نظامی پڑھا ہے, قرآن پڑھا ہے, تلاوت کی ہے, قرات پڑھی ہے, پھر حفظ کیا ہے, قرآن پڑھا ہے, دورہ حدیث شریف, پھر مفتی کورس. اسی طرح تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر وہ یہاں تک پہنچا. تو ڈائریکٹ ان سے بھی آگے کہتے ہیں مفتی منیپور عباس صاحب سے ہی مناظرہ کروائیں. پھر اگر دیوبندی حضرات کی طرف جائیں تو ان کے بھی کہتے ہیں بڑوں سے مناظرہ کروائیں, نہیں تو قبروں سے اٹھا کے لائیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یعنی کہ بڑے بندے کو ٹچ کرتا ہے وہ مرزا صاحب, اور پھر کہتے ہیں جی ان کو پھر جب مقابلے بازی کی شکل میں ان کو پیش کیا جائے تو لوگ پھر کہتے ہیں پتہ نہیں یار اس نے کیا کر دیا, وہ دیکھو اتنے بڑے کو چیلنج کر دیا, یہ کر دیا وہ. شاید ایک یہ بھی وجہ ہے. نہیں جی صاحب بھائی, بات یہ ہے کہ اس کو کسی نے یہ کہا ہوا ہے کہ بات جب بھی کرنی ہے بڑی کرنی. جب مارنی کھچ ہے تو کوئی بڑی کھچ مارو. یہ چھوٹی چھوٹی کھچیں تو جناب والا ویسے ہی انٹرنیٹ پہ بج رہی ہے. بھائی تو اگر اپنا مقام چل, جس طرح مجھے وہ یاد آ گیا ناظرین کے لیے, میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ ایک جگہ پہ وہ داماد چلا گیا, تو داماد جب جانے لگا تو کسی نے ان کو کہا دیا بھائی وہاں پہ جا کے سسرال میں بات بڑی کرنی ہے, چھوٹی بات نہیں کرنی. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اب وہ جو گیا اور جا کر جب وہ بیٹھا تو انہوں نے کہا جی داماد کے لیے کرسی لے کے آؤ. انہوں نے کہا جی کرسی نہیں, صوفہ. ٹھیک ہو گیا. بعد میں انہوں نے کہا جی اس کو چائے پلاؤ, چائے کا کپ لے کے آئے آپ. انہوں نے کہا چائے نہیں, چائے کا کپ نہیں, چائے کی بالٹی ٹاپو پورا. بالکل آج کیا ہوگا, اس کو باتیں بڑی کرتا جا رہا ہے. وہ جناب والا اس کے بعد اس نے کہا جی آپ ایسا کریں کہ کھانا شانا آپ کھائیں گے, ایسے باتیں کرتے نا اسے کھانسی آ گئی تھوڑی سی. ایسے کیا تو سر نے پوچھا بھائی داماد جی آپ کو کھانسی لگی ہے؟ وہ کہتا کھانسی نہیں, دما. بڑا یعنی کہ اس نے اسے یہ نہیں پتا کہ یہ میں کھاچ مار رہا ہوں, تو اس کھاچ میں بھی وہ کہتا ہے کھاچ چھوٹی نہیں مار. تو مرزا صاحب کا بالکل یہی حال ہے. اسے کسی نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کھاچ مارنی ہے تو بڑی مارنی ہے, چھوٹے مولوی کو تو ہاتھ ہی نہیں نہ ڈالنا. آپ نے بڑے مولوی کو ہاتھ ڈالنا ہے. اور پتا تو ہے آپ کو کچھ آتا نہیں ہے. چھوٹے کو ڈالو گے تو وہ آ جائیں گے, وہ تو 10 بھی آ جائیں گے, وہ تو 50 بھی آ جائیں گے. وہ تو آپ کی جناب والا اکیڈمی کے سامنے ہر وقت لائن لگی رہے گی. اس نے کہا بھی چلو بھی اس کو ہاتھ ڈالو جو آئے گا نہیں, جسے میری شیطانیت کا پتہ ہے, جسے میرے بغض کا پتہ ہے, میری منافقت کا پتہ ہے, وہ میرا نام لینا بھی گوارا نہیں کرے گا. اصل میں یہ ان کے نام لے رہا ہے جو ان کو گھاس ہی نہیں ڈالتے, یعنی کہ جو اسے کچھ نہیں سمجھتے. یہ ان لوگ, آپ امام کعبہ کا نام لے رہا ہے. امام کعبہ ہے جی منرل کا. یعنی یہ آپ دیکھیں یہ کھاچ ہے کہ نہیں. آپ یہ میں اسٹوڈنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بھئی بتائیں امام کعبہ آئے مجھ سے بات کرنے کے لیے, یہ بات بنتی ہے تو امام کعبہ ہے, تو کہتا ہے میرے ساتھ. اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں, اصل میں یہ جو علم والی بات ہے نا, یہ ہماری بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ لیول ہونا چاہیے, ادھر سے بھی علم, ادھر سے علم والی بات ہی نہیں ہے. وہ کہانی ختم کی ہوئی ہے. یہ کیا کہتا ہے, کہتا جی میرے ساتھ لیول جو ہے نا وہ علمی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے, وہ ویوز کی بنیاد پر ہونا چاہیے. آپ کو اگر کروڑوں لوگ سنتے ہیں تو آپ میرے معیار کے, یعنی اگر آپ کو دیکھنے والے کروڑ لوگ ہیں تو آپ کا معیار میرے ساتھ ہے. تو میں آپ کو بار بار یہ بات نہیں, میرے خیال سے مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں, اگر دیکھا جائے تو مرزا صاحب کی اکیڈمی میں اگر 100 یا 200 بندہ سنڈے کے دن بیٹھا ہو تو مفتی صاحب ایسی شخصیت ہے, اگر روزانہ محفل میں جاتے ہیں تو ایک محفل میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے, تو پھر کیسے ویوز, کون سے ویوز, کیا چکر ہے, ان کے سننے والے زیادہ. پھر اس طرح یہی تو بات ہے کہ یہ نظر نہیں آتے. نیٹ کی دنیا ہے, انٹرنیٹ پہ لوگ بیٹھتے ہیں, اس کو ہی وہ سمجھتے ہیں کہ جو نیٹ کے نیچے وہ جو ہنسا لکھا ہوتا ہے نا جی, ویڈیو کے نیچے, وہ فیصلہ کرتی ہے.
وہ ہنسا فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو سننے والے کتنے ہیں. وہ یہی چاہتا ہے کہ اگر مجھے کروڑ لوگ دیکھتے ہیں تو میرے سامنے وہ آئے جس کو کم از کم 50 لاکھ لوگ دیکھتے ہوں گے. تو میں نے یہ پھر کبھی اکیڈمی سے باہر تو نکلے نہیں صاحب. بھائی جی اکیڈمی سے باہر کیوں نکلے؟ اس کا باہر ہے کیا؟ آپ باہر نکلتے ہیں کیوں؟ آپ کے پروگرام ہے، آپ کو دنیا جاننے والی ہے، محبت کرنے والی ہے، پیار کرنے والی ہے. میرے خیال میں جو جیسے آپ نے کہتے ہیں نا جڈی وڈی گل یعنی کہ کھچ مارے گا نہ سوشل میڈیا بندے نو اگے لے کے جائے گا. میرے خیال سے جو اس نے باتیں کی ہیں اس کو پتا ہے اگر میں باہر جاؤں گا تو میری خیر نہیں، لوگ جوتوں سے میرا تعاقب فرمائیں گے. دیکھیں جی شاید یہ بات ہے اس لیے وہ باہر نہیں نکلتا. دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب تو ہے نا کافی دیر کھڑے رہے، 6-7 گھنٹے وہاں پر. ایک عالم دین اس کی بھی جان پہچان ہے، لوگ اس کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے جی. وہ کھڑے رہے، یہ 1 منٹ کے لیے باہر نہیں آ سکا. دیکھیں جی صاحب بھائی بات یہ ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی بڑے تحفظات ہیں، ان کی بھی دشمنی ہے، ان کو بھی لوگ پکڑتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھی کم باتیں نہیں کی ہوئی. مفتی حنیف قریشی صاحب نے بہت بڑی بڑی باتیں کی ہیں. ہم مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ اس معاملے میں ساتھ ہیں کہ یہ مناظرے والا معاملہ ہے، ہم اس میں ساتھ ہیں. ورنہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں ہمارا اختلاف ہے مفتی صاحب سے. اور اختلاف جو ہوتا ہے، اختلاف تو آپ کسی سے بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کے اندر اگر عقل ہے، شعور ہے، تو اختلاف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اختلاف آپ کر سکتے ہیں، والد سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور اساتذہ سے بھی اختلاف ہو سکتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ نیچے شاگرد جو تھے وہ اختلاف کرتے تھے. اختلاف جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، لیکن اس اختلاف کی آڑ میں گستاخی یہ ناقابل برداشت ہے. مرزا انجینئر سے سب سے بڑی دشمنی ہماری، آپ کی تو میں نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے جس طرح آپ بڑے ادب کے ساتھ نام لیتے نا مرزا صاحب، تو میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہمارا کوئی سنی نوجوان مرزا صاحب کہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے صاحب کہنا ہے تو اس صاحب کو آپ تھوڑا سا تبدیل کرتے مرزا سانپ کہہ دیا کریں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ چلو کریں تو لوگوں کو لگے کہ آپ نے صاحب کہا ہے نا، تو وہ آپ مرزا صاحب کہہ دیا کریں یا تیزی کے ساتھ مرزا صاحب کہہ دیا کریں، تاکہ وہ جو ہے نا وہ صاحب بھی بنا رہے اور اس کی حقیقت بھی جو ہے نا نوجوانوں کے سامنے آ جائے. صاحب بھی مر جائے تو لاٹھی بھی بچ جائے. بالکل.